بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک صالح اور آپ کی فرما بردار ہوں؟ میں جب بھی کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا۔ سورہ کہف میں ایک تفصیلی واقعے کے بیان کے دوران فرمان الہی ہے کہ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو پھر اپنے آپ کو صالح اور نیک بنائیے۔ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا ہی میں اس کی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں رہی کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ گیا تو وہ پچھتائے گا۔ میں نے ابھی تک بھی یہی سیکھا ہے، زندگی رکتی نہیں کسی کے لیے بھی، بس چلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو لوگ مل جایا کرتے ہیں، آپ اہم ہوں گے تو بھی یہ وہم پالنا چھوڑ دیں۔ شفا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرام، افاقہ، صحت، بیماری کا ازالہ، علاج، دوا۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے اسے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں، اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنا سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے اسے دستبردار ہو جائیں۔ کچھ ایسی دوائیں ہیں جن کے استعمال سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ ورزش بھی ایک دوا ہے، صبح کی سیر بھی ایک دوا ہے، روزہ بھی ایک دوا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی ایک دوا ہے، ہنسی بھی ایک دوا ہے، گہری نیند بھی ایک دوا ہے، پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ایک دوا ہے، خوش رہنا بھی ایک دوا ہے، خاموشی بھی بعض صورتوں میں دوا ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی ایک دوا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اچھے اور مخلص دوست ایک مکمل دوائیوں کی دکان ہے۔ جو جیسا جانور شوقیہ پالتے ہیں ان میں وہی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا وہ اس جانور جیسی خاصیت اور نیچر کو پسند کرتے ہیں۔ شیر پالنے والوں کو دلیر اور خونخوار، گھوڑوں کے شوقین کو وفادار، کتوں کے شوقین کو تابع دار، اور طوطوں کی شوقین لوگوں کو طوطے چشم مطلب پرست پایا گیا ہے۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کو اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتیں، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگے۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا، یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ جو بھی رشتے پاش ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔